بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ نقیب اللہ مسعود کو 3 جنوری کو شیر آغا ہوٹل سے ہیراب کوٹ کے باہر سے اٹھایا گیا۔ اس کے خاندان والے پولیس کے پاس گئے اور پوچھا بتایا جائے کہ اس کا قصور کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ یہ لوگ غریب تھے اور ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی لین دین کا معاملہ ہے، پولیس چھوڑ دے گی۔ یہ چکر کاٹتے رہے اور پولیس ٹالتی رہی۔ اتفاق سے انہی دنوں جو افراد بھی اٹھائے گئے 3 دن بعد گھر آ گئے۔ 13 جنوری کو پولیس مقابلے کی خبر آئی جس کی تصویریں جاری ہوئی۔ ایک تصویر میں نوجوان کے بال نمایاں تھے۔ اس کے خاندان والوں کو شک ہوا کیونکہ جس علاقے میں یہ رہتے ہیں وہاں پر پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ پہلے لوگوں کو اٹھایا گیا اور پھر مقابلے میں مار دیا گیا۔ 13 سے 16 جنوری تک خاندان والے تھانے جاتے رہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ وہی تو نہیں، لیکن یہ کوشش بے سود رہی۔ 16 جنوری کو فلاحی تنظیم فاؤنڈیشن سے فون آیا کہ سرد خانے میں آپ کے بیٹے کی لاش ہے، شناخت کر کے لے جائیں۔ خاندان والے وہاں پہنچے۔ سوشل میڈیا پر متحرک نوجوان جو نقیب کے حوالے سے پریشان تھے وہ بھی وہاں پہنچے۔ خاندان اس وقت ڈرا اور سہما ہوا تھا۔ جب لاش لے کر گئے تو اس وقت چاچا، کزن اور بہنوئی تھے۔ وہ لاش لے کر ڈی آئی خان چلے گئے۔ راؤ انور نے جو پہلے دن دعویٰ کیا تھا کہ یہ 2009 میں دہشت گردی میں ملوث اور طالبان کے کمانڈر تھا، آرمی کے قافلے پر حملہ کر کے اس نے کئی جوانوں کو شہید کیا۔ اس طرح کے کئی دعوے حقائق کی بنیاد پر غیر منطقی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نقیب وزیرستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے وطن کارڈ ہولڈر بھی ہیں، جسے مقامی لوگ وزیرستان ویزا بھی کہتے ہیں۔ آرمی تب یہ کارڈ جاری کرتی ہے جب فنگر پرنٹ، بائیو میٹرک تصدیق سمیت مکمل چھان بین کے بعد تمام حساس ادارے اور پولیٹیکل ایجنٹ کلین چٹ دیتے ہیں۔ یہ عمل مہینوں جاری رہتا ہے۔ نقیب مسعود کو فیس بک پر 20,000 لوگ فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ پشتون کمیونٹی میں ماڈلنگ کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے ایک دکان بھی خریدی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو لوگ اسے فالو کرتے ہیں وہ اس کی دکان سے ریڈی میڈ اور ڈیزائنڈ کپڑے خریدیں گے۔ 2014 سے 2017 تک وہ اسی علاقے میں رہ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک تھا۔ وہ شادی شدہ بھی ہے، اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ ایس ایس پی راؤ انور نے گزشتہ روز انکوائری میں 2014 کی FIR سامنے رکھی جس میں کئی ملزموں کے نام ہیں۔ ایک کا نام نقیب اللہ مسعود ہے۔ جو خلیہ تفصیلات راؤ انور دے رہے ہیں وہ اس کا نہیں جس کو انہوں نے مار دیا۔ گزشتہ روز احتجاج کے دوران 3 ایسے والدین سے ملاقات بھی ہوئی جن کے بیٹوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا تھا۔ جیسے زینب سے پہلے بھی کئی بچیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، اسی طرح نقیب سے پہلے بھی کئی بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ لیکن اب ہم آنکھیں کھول رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے اسا خود نوٹس لیا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ ID بنائے جائے جیسے مسلح قتل کیس میں ہوا۔ اس میں بھی MI، ISI اور FIA کو شامل کیا جائے تاکہ حقائق قانونی طریقے سے سامنے آ سکیں۔ اردو کتاب پہ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئی آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے اردو کتاب کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔